حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جن اوقات میں طبیعت پر بوجھ بنے ان اوقات میں وضو کرنا، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنا، نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں گناہوں کو بالکل دھو دیتی ہیں۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اس کے گناہ دھو دیے جائیں اور اس کی خطائیں مٹا دی جائیں۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن ہے جب ہم مساجد کا رخ کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اس معبود برحق کی عبادت کریں، کیونکہ جب انسان اس ارادے سے مسجد میں آئے گا تو اس کے گناہ دھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں خوب پھل کھایا کرو۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسجدیں جنت کے باغ۔ تو پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ میوہ کھانا کیا ہے؟ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، جنت کا باغ ہو گئیں، تو جو میوہ ہے وہ کیسے کھایا جائے؟ ان میں میوہ کس طرح کھائیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا پڑھنا مساجد کو جنت کے باغ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا جنت کے حاصل ہونے کا سبب ہے۔ تو جب جنت حاصل ہو گئی تو گویا ایسے ہی ہے جیسے جنت کے پھل کھا لیے، یعنی مسجد میں آئے تو جنت میں آ گئے۔ تو جب مسجد میں آ کے اللہ کا ذکر کیا، نماز کی ادائیگی کی، تو وہ گویا اس کا صلہ جب ملے گا تو وہ ایسے ہی ہے جنت کے پھل مل گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ مسجدوں میں آنے جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہر مسلمان کو مسجد سے دلی لگاؤ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز جو وہ جماعت سے مسجد میں ادا کرے، اس کی اس نماز کے مقابلے میں جو وہ اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھے، اس کے ثواب میں 25 گنا زیادہ ہو جاتا۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس جانے میں نماز کے سوا اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم کے بدلے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کی ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک خطا معاف کر دی جائے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس وقت برابر اس کے حق میں عنایت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں رہے، ان فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے ہمارے اللہ، اپنے اس بندے پر خاص عنایت فرما اور اس پر رحمت فرما۔ اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے، اللہ کے نزدیک اور اس کے حساب میں وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے، یعنی اس کو نماز کا ہی ثواب ملتا ہے جس نیت سے وہ مسجد میں آیا ہے۔ یعنی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے پر بنسبت گھر اور دکان کے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔